اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جی بتا، کیا ہو رہا؟ آج ہمارا موضوع ہے موت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، موت آج ہمارا موضوع ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو موت کی حقیقت نہ جانتا ہو یا موت کے بارے میں انکار کرتا ہو۔ دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی مذہب، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر موت کا انکار کیا جاتا ہو کہ موت نہیں ہے۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو اللہ کے وجود کے انکاری لوگ ملیں گے، نبوت کے انکاری لوگ ملیں گے، انبیاء اور رسولوں کو نہ ماننے والے لوگ ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر آپ کو ملیں گے، صحابہ کرام کے منکر آپ کو ملیں گے، قرآن مجید کے منکر آپ کو ملیں گے، حدیث کے منکر آپ کو ملیں گے، اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اور یہ انکار دنیا کی بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسی طریقے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو موت کا انکار کرتے ہوں۔ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور جہاں بھی انسان ہوگا اسے موت آ کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، جو سانس لینے والی چیز ہے، روح والی چیز ہے، اس کو ایک دفعہ زندگی میں موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اور یہ موت ہمارے دائیں ہے، ہمارے بائیں ہے، ہمارے آگے ہے، ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس طرح ہم رزق کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں مزدوری ڈھونڈتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور اپنا رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح یہ موت بھی ہمیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ جہاں جاتے ہیں یہ ہمارے پیچھے ہوتی ہے، جدھر آتے ہیں وہاں ہمارے پیچھے ہوتی ہے، جس جگہ جائیں گے وہاں ہمارے پیچھے ہوگی، ہر وقت یہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ موت ہمیں آ کر پکڑ لے گی۔ اور اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ موت تمہیں اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہوگے تو پھر بھی یہ موت وہاں آ کر تمہیں پکڑ لے گی، یعنی یہ موت وہاں بھی آئے گی۔ یعنی موت سے کوئی آدمی فرار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں موت سے بھاگ جاؤں تو وہ موت سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جائے تو وہاں بند ہو کر وہ موت سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ موت اس کو اس قلعے کے اندر بھی پہنچ کر رہے گی۔ اچھا، یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے تو لوگوں کے
लिए उसूल है कि पहले दादा आया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका पोता आया, ये एक तरतीब है। लेकिन जाने के लिए कोई तरतीब नहीं है। दादा मौजूद होता है, पोता पहले चला जाता है, बाप मौजूद है, उसके पोते और नवासे दुनिया से चले जाते हैं, और या बाप दुनिया से चला गया, बेटे उसके मौजूद हैं, पोते उसके मौजूद हैं। तो दुनिया से जाने की तरतीब मुख्तलिफ है, दुनिया में आने की तरतीब वो एक मुनज़्ज़म तरीके से है कि पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है। लेकिन जाने की तरतीब कोई नहीं है कि पहले पोता भी जा सकता है, नवासा भी जा सकता है, बाप भी जा सकता है, दादा भी जा सकता है। जिसका वक्त मुकर्रर होगा बस वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और ये अल्लाह का हुक्म होता है कि जब उसका मुकर्रर वक्त उसको आ पहुंचता है तो अल्लाह जल्ल शानहू का हुक्म जब पहुंचता है तो वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया के अंदर, दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल हो जाता है। मौत इंसान के बकिया चीज़ों के, जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया है, उन मराहिल को पूरा करने की चीज़ है। अगर ये मौत न होती तो इंसान के बाकी मराहिल जो पूरे होने थे वो पूरे ना होते। इसलिए ये मौत जो है, ये इंसान, हर जीरू, हर सांस लेने वाली चीज उसके ऊपर तारी होकर रहेगी। और जब क़यामत का दिन होगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा कि सूर फूंको। तो वो पहला सूर जब फूंकेंगे तो उस वक़्त सारी दुनिया हैरान परेशान, और लोग जो है भागम भाग, अफरा तफरी, और एक निज़ाम के अंदर हलचल मच जाएगा, जलजला हो जाएगा, टूट फूट के शिकार हो जाएंगे। दूसरा सूर जब फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे, और तीसरा सूर जब फूंका जाएगा तो सब के सब लोग जिंदा हो जाएंगे। जब सारे के सारे लोग मर जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि अब कोई जिंदा है? तो वो कहेगा कि ए अल्लाह, तेरी उस अर्श को उठाने वाले लोग जिंदा हैं, यानी वो फरिश्ते जिन्होंने तेरे अर्श को उठाया हुआ है वो अभी जिंदा हैं। तो अल्लाह हुक्म देगा कि उनको भी मार दो, उनको भी मौत आ जाएगी, वो भी मर जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे कि अब बताओ अब कौन जिंदा है? तो वो इसराफील अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि एक अल्लाह आपकी ज़ात है और एक मैं हूँ, और आप तो हय्युन क़य्यूम हैं, आप तो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, आपको तो कभी मौत नहीं है, सिर्फ मैं एक बाकी हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि आप भी मर जाओ, वो भी मर जाएंगे। अब जब सारे फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, हर ज़ीरू सांस लेने वाली चीज मर जाएगी तो जमीन व आसमान की फजा के अंदर उस वक़्त जो जमीन व आसमान की फजा होगी और सारी दुनिया मखलूक और इंसानियत मरी हुई होगी, उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से एक ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी सुल्तनत है? ये 3 मरतबा आवाज लगेगी और ये आसमान और जमीन के दरमियान ये आवाज गूंजेगी, कोई इसका जवाब देने वाला नहीं होगा। वो जबानें जो दुनिया के अंदर बड़ा टर टर करती थी, आज वो गुंग होकर रह जाएंगी, और जो जबानें दुनिया के अंदर बड़ा बोलती थी आज वो खामोश होंगी। जो अपने ऊपर बड़ा इतराते थे आज वो चुप होंगे, कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और ये अल्लाह आवाज लगाएंगे तो फिर खुद ही इसका जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले जबरदस्त की हुकूमत है, आज अकेले जबरदस्त की सुल्तनत है,
آج اکیلے زبردست کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ اسی طرح موت انسان کے پیچھے اعلان کرتی پھرتی ہے، اور موت انسان کو پکار رہی ہوتی ہے، صبح اور شام اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں وہ موت ہوں، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہوں، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی کو بہنوں سے اور بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو ہر دوست کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں، انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، کہ میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی، بیوی اور میاں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی ہوں، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو محلات کو اجاڑ دیتی ہوں، قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں، اور انا الموت الذی اعمر القبور، کہ میں وہ موت ہوں جو قبرستانوں کو بھر دیتی ہوں، آباد کر دیتی ہوں، انا الموت الذی اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں، چاہے تم بہت ہی بلند اور مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو، میں تمہیں پکڑ کر ہی چھوڑوں گی، وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَذُوقُنِي، اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کا مزہ نہ چکھتی ہو، اللہ اس کا مزہ ان کو چکھائیں گے اور موت ان کو محسوس ہو کر رہے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور بلیغ آواز کے ساتھ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ جل شانہ نے مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کو بھولنے والوں، ہم سب کو ایک روز قبرستان میں جانا ہے۔ پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ، دیکھا ایک درویش اس جا بیٹھا تھا، پوچھا آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ بولا سب آبادی آتی ہے یہاں، افسوس ہے، حیف ہے ہم پر کہ شب و روز ہم جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں مگر اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ تم نے کبھی سوچا کہ کل جو موجود تھے دنیا میں آج وہ نہیں ہے؟ کل جن کو ہم نے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے گئے تھے، ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان لیں اور حضور علیہ السلام کی زندگی جیسی زندگی اپنانے کی کوشش کریں، اور جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں تو میرے پاس جب آئیں گے تو مزے کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ نے بہت بڑی نعمت کلمے کی نعمت دی ہے، بہت بڑی دولت کلمے کی دولت دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ سے اپنے باطن کو مزین کریں اور محمد الرسول اللہ سے اپنے ظاہر کو مزین کر کے
اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آسان بھی ہو جائے گی، برکتوں والی ہوگی، رحمتوں والی ہوگی، انعامات والی ہوگی اور بہت بڑی کامیابی والی زندگی ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا لیا گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی موت کو ہر وقت یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور یا کثرت سے موت کو یاد کیا جائے، جس کی وجہ سے موت کی یاد کرنے سے انسان کے دل سے زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اپنے قبر حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ سبحان اللہ۔